A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our essay My Hobby. My hobby, mera mashghala. Hobbies are a contradiction. हॉबीज मशगले आर अ कंट्राडिक्शन इस चीज की तजाद करते हैं, इनकार करते हैं. दे टेक वर्क एंड टर्न इट इनटू लेयर. वो काम लेते हैं और इसको फुर्सत में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड टेक लेयर और फुर्सत लेते हैं. एंड टर्न इट इनटू वर्क और उसे वो काम में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं. स्टीवन एम जेलबर. हॉबी आर pastime is an activity which a person performs in his spare or leisure time. मशगला एक ऐसा मशगला या कोई फालतू अपनी कोई हैबिट, एक ऐसी एक्टिविटी है, सरगर्मी है जो कोई भी इंसान अपने फालतू टाइम में या फारिग वक्त में परफॉर्म करता है. इट इज परस्यूड फॉर रिक्रिएशन एंड नॉट एज अ मेन प्रोफेशन. ये इसके लिए नहीं समझा जाता कि ये एक कोई ख़ास किस्म का पेशा हो या कोई रिक्रिएशन हो. दे ब्रिंग अ फीलिंग. वो एक एहसास दिलाते हैं, लाते हैं ऑफ डिलाइट, खुशी का. एंड ग्रेटिफिकेशन टू अ पर्सन. और उस शख्स को खुश कर देते हैं, ग्रेटिफाई कर देते हैं. हॉबीज हेल्प अस टू पास आवर फ्री टाइम हैप्पीली एंड प्रोडक्टिवली व्हेन द मैन हैज नथिंग टू डू. जो मशगले होते हैं वो हमारे पास वक्त को गुजारने में मदद देते हैं जब हमारे पास खुश फारिग वक्त होता है. और जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता तो वो हमें खुशी से उस वक्त को गुजारने में मदद देते हैं. हॉबीज इंडिकेट द रिसोर्सफुलनेस ऑफ द इंडिविजुअल. तो जो मशगले हैं, मशागिल हैं, वो अनफरादियत के तौर पर इनको रिसोर्सफुलनेस करते हैं, बिल्कुल कारआमद लाते हैं. ग्रेट मैन वर वेल नोन फॉर देयर हॉबीज. अच्छे अजीम शख्सियात जो हैं वो अपने मशागिल से जाने जाती थीं. कायद आज़म लव्ड बिलियर्ड एंड क्रिकेट. कायद आज़म मोहम्मद अली जना बिलियर्ड और क्रिकेट के शौकीन थे या उसकी मोहब्बत करते थे. जॉर्ज सी लेविस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफन डाइव्ड इनटू मैथमेटिक्स. तो जॉर्ज सी लेविस जो कि ब्रितानिया का एक वजीर आज़म था तो वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा डाइव करता था. सर जेम्स जीन्स वाज फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड सर विलियम चर्चिल लाइक्ड पेंटिंग. तो सर जेम्स जीन्स ये बहुत बड़ा राइटर गुजरा है जिसने कायनात का वजूद द डाइंग सन के नाम से इस चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है उसमें लिखा है इसने द डाइंग सन्स. और सर विलियम चर्चिल ये भी एक बहुत बड़ा राइटर है. तो इसने ये पेंटिंग का शिकार करते थे, पेंटिंग के को पसंद करते थे. माई मेन हॉबी इज वर्किंग. मेरा अहम जो मशगला है वो काम है. आई लव व्हाट आई डू. मैं मोहब्बत करता हूँ कि मैंने क्या करना है. कार्ल जे लिंडर जूनियर. एज फॉर माई सेल्फ, बजाते खुद माई हॉबी मेरा मशगला इज बुक रीडिंग. किताबों का मुताला है. इन माई ओपिनियन, मेरी राय के मुताबिक, दिस इज द बेस्ट हॉबी. ये एक अच्छा मशगला है. इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन. ये ना सिर्फ हमें सिर्फ मालूमात फराहम करता है बट इट ऑलवेज गिव्स अस रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट. तो ये हमारे लिए खुशी और एंजॉयमेंट भी लाता है. इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है. इन पासिंग आवर टाइम, हम वक्त को गुजारने में, जॉयफुली एंड प्रोडक्टिवली. तो खुशी से और खुश इखलाकी से वक्त को गुजारने में मदद देता है. अ पर्सन हु अडॉप्ट्स दिस हॉबी, एक शख्स जो कि इस जैसे मशगलों को अडॉप्ट करता है, लिव्स इन द पैराडाइज ऑफ फ्रेंड्स. तो वो लोगों दोस्तों की जन्नत में रहता है. एज अ फेमस कोटेशन सेज, एक सादा कोटेशन, एक मशहूर कोटेशन कहलाती है, बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड. किताब तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है. रीडिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी. मुताला मेरे एक पसंदीदा सरगर्मी है. सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही. When I was 3 years old, जब मैं 3 साल की उम्र का था, I started my school education. मैंने अपने स्कूल की तालीम शुरू की. I loved to read
charming and colorful books from the library at that time. تو میں اس وقت بہت پسندیدہ بکس کو لائبریری سے لے کے آتا تھا اور ان سے محبت کرتا اور پڑھتا تھا. I read different play school books and childhood rhymes. اور میں وہاں پہ مختلف اسکول کے جو بکس ہوتی تھیں, پلے اسکول کی بک ہوتی تھی, ان کو پڑھتا اور چائلڈ رائمز کے ساتھ بھی ان کو بھی ریڈ کرتا تھا. I had a large collection of story books. میرے پاس اسٹوری بک, کہانیوں کی کتابوں کا ایک بہت بڑی مقدار ہے یا مجموعہ ہے. With the passage of time, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, when I grew a little older, جیسے ہی میں کوئی تھوڑا بہت بڑا ہوا, I stopped reading these books. میں نے ان کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا, روک دیا. Now I read all kinds of books like historical books, Islamic books, fictions, novel, information books and encyclopedias. تو میں اب تمام قسم کی کتابوں جو کہ تاریخ ساز بکس ہوں, اسلامی کے حوالے سے ہوں, فکشن ہوں, ناول ہوں, اور دوسری بھی انسائکلوپیڈیا اور جو انفارمیشن والی کتابیں ہوں ان کو میں مطالعہ کرتا ہوں. If you do not like to read, اگر تم مطالعے کے شوقین نہیں ہو یا اس کو پسند نہیں کرتے, you have not found in the right book. آپ کبھی بھی اچھی بکس نہیں پا سکو گے. جے کے رولنگ. Reading is an activity that opens a new world to us. Reading is an activity. مطالعہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو کہ ہمارے لیے دنیا کھولتی ہے. Each book has its own taste. ہر کتاب کا اپنا ٹیسٹ ہے, ذائقہ ہے. The fiction books take us into an entirely different world with different people on us. جو فکشن کی بک ہیں, کتابیں ہیں, وہ مکمل طور پر دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں زمین پر ان کو بارے میں بتاتی ہے. A fairy tale takes us to a magical world in which anything can happen. تو ایک فیری ٹیل ایسی اسٹوریاں, کہانی والی بک ہوتی ہے جو میجیکل دنیا میں ہنسی مذاق اور میجیکل وقوع پذیر کو وجوہات پہ لاتی ہیں. ٹریول بکس جو سفری کتابیں ہوتی ہیں, ٹیک اس آن اے ورلڈ ٹور, وہ ہمیں دنیا کے ٹور کے بارے میں سیر کرواتی ہیں. دا انسائکلوپیڈیاز ٹیل اس ایوری فیکٹ اینڈ فگر آف دا انٹائر ورلڈ. تو جو انسائکلوپیڈیا ہوتی ہیں وہ ہمیں حقائق اور پوری دنیا کے جو موجود فگر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہیں. دا چوائسز آف ریڈنگ بکس آر سو ڈائیورس دیٹ وی کین ناٹ کاؤنٹ دیم. تو بکس کی جو کتابوں کی جو ریڈنگ ہے, ان کا مطالعہ ہے, وہ ایسے ان کے چناؤ کرتی ہے جو کہ ان کو ہم دوبارہ کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آئی ہیو اے لائبریری آف مائی اون. میری اپنی ایک لائبریری بنی ہوئی ہے, میرے پاس ایک میری اپنی لائبریری ہے. It has a number of books of different kinds. یہاں پہ بہت مختلف قسم کی کتابیں ہیں. I am mainly interested in literacy book. میں زیادہ تر لٹریچر کی بک, لٹریسی جو بکس ہیں ان کے اوپر زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. اردو از ون آف دا موسٹ لٹرلی ڈیولپڈ لینگویج ان دا ورلڈ. اردو جو ہے یہ زیادہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں یا لٹریلی حوالے سے اردو کی زبان زیادہ موسٹ ہے, امپورٹنٹ ہے. دا آتھرز لائک سر سید احمد خان اینڈ ڈاکٹر عبد الحق انچارٹ دا نثر آف دا اردو لینگویج. تو جو رائٹر ہیں, جو لکھنے نگار ہیں, وہ سر سید احمد خان اور ڈاکٹر عبد الحق ہیں جو کہ اردو نثر کے حوالے سے زبان میں لکھتے ہیں. دا پوئٹری آلسو اپیلز ٹو می. جو شاعری ہوتی ہے وہ بھی مجھے اس کے بارے میں ضرور بتاتی ہے. وچ از فیسینیٹڈ بائی اقبال, جو کہ اقبال کے ذریعے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. غالب اینڈ میر تقی میر. اقبال, غالب اور میر تقی میر کی جو پوئٹری ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. I am also interested in the study of books on latest research. تو میں ہمیشہ دلچسپ جو ایسی کتابیں جو ریسرچ کے حوالے سے ان میں بھی زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. I science and technology research work. I science and technology as they keep us up to date. سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں ایسی ہیں جو ہمیں ہر وقت تازہ دم رکھتی ہیں. Reading books refreshes me and make me happy
می اینڈ میک می ہیپی ایز ریڈنگ بکس، جو کتابوں کا مطالعہ ہے وہ ہمیں ہر وقت تازہ دم رکھتے ہیں اور وہ ہمیں خوش رکھتی ہیں. یو کین ناٹ بائی ہیپینیس، آپ کبھی خوشی کو خرید نہیں سکتے، بٹ یو کین بائی بکس اینڈ دیٹ کائنڈ آف دا سیم تھنگ، اور آپ کتابوں کو اور اس چیز کے بہت ساری چیزوں کو خرید سکتے ہیں. آئی لو آل مائی بکس، میں اپنی تمام تر کتابوں سے محبت کرتا ہوں. آئی لائک مائی ہابی، میں اپنے مشغلے سے پیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. دا موسٹ بیکاز اٹ از ناٹ اونلی اے سورس آف ریلیکسیشن بٹ آلسو اے اسپرنگ آف نالج. تو میں اس لیے ان سے زیادہ محبت نہیں کرتا کہ یہ ایک تازہ دم کرنے کا ایک ذریعہ ہیں، بلکہ یہ ایک نالج کی بہار ہیں، علم کی بہار ہیں. وین ایور، جب کبھی آئی ایم الون، میں اکیلا ہوتا ہوں، اور ہیو نتھنگ ٹو ڈو، یا کچھ کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہوتا، آئی ٹیک آؤٹ اے بک، میں ایک کتاب لیتا ہوں، اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ اٹ، اور میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. دس میکس مائی اسپیئر ٹائم جوائفل، یہ میرا فالتو ٹائم جو ہوتا ہے وہ قابل خوش بنا دیتے ہیں. ان فیکٹ، در حقیقت، آل ہابیز میک لائف چارمنگ اینڈ ایڈ ہیپینیس ٹو دیم، تمام تر جو مشغلے ہیں وہ اپنی اس ہیپینیس، خوشی کو، زندگی کو چارم اور اس میں خوشی کا اضافہ کرتے ہیں. بک ریڈنگ از اے گریٹ ہابی، کتاب کا مطالعہ ایک بہت عظیم مشغلہ ہے. بیکاز ریڈنگ از ڈریمنگ ود اوپن آئیز، کہ مطالعہ ایک کھلی آنکھوں کے ساتھ خواب ہے، ڈریمنگ ہے. تو بیٹا یہ آپ کا ایسے کی ریڈنگ میں نے کرائی ہے، 567 ورڈز پر مشتمل ہے یہ، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. تو اس کے ساتھ میں پریپوزیشن کی طرف چلتا ہوں، تو آئیں پریپوزیشن کو دیکھتے ہیں. جی، تو ہمارے پاس اب اس لیکچر میں ایسے کے ساتھ پریپوزیشنز بھی ہیں. تو پریپوزیشن کے ہم رولز کریں گے کہ رولز کیا ہوتے ہیں، پریپوزیشن کی ڈیفینیشن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایگزامپل بھی کریں گے. تو ایک ڈیفینیشن اس کی کیا ہے بیٹا؟ اے پریپوزیشن از اے ورڈ پلیسڈ بفور اے ناؤن اور اے پروناؤن، مطلب کہ پریپوزیشن ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آتا ہے. ٹو شو ان وٹ سلیکشن، کہ وہ یہ دکھانے کے لیے کہ دا پرسن آر تھنگ انڈیکیٹڈ بائی اٹ اسٹینڈز ان ریگارڈ ٹو سم تھنگ ایلز، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک دوسری عام ڈیفینیشن کے طور پر جو یوز ہوتی ہے، preposition is a word or a words which come before the noun or pronoun and connects two different words کو جب یہ جوڑتے ہیں تو ان کو preposition کہتے ہیں. تو جیسے کہ example number 1 ہے ہمارے پاس، he is fond of tea. تو fond کے بعد of آتا ہے، fond of شوقین ہے، چائے کا شوقین ہے. تو سیکنڈ آپشن ہے he is ashamed dash of ashamed his behavior. تو ashamed of his behavior. تو یہ preposition ہوتی ہیں، یہ noun سے پہلے آتی ہیں یا pronoun سے، لیکن یہ verb کے بعد بھی mostly یہ verb کے بعد آتی ہیں اور یہ ان کے کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو he was angry with me، angry verb ہے، تو with me کیا ہے؟ pronoun ہے. تو ان verb اور pronoun کے درمیان آیا کھڑا ہے. تو she was absent from the class، class noun ہے، absent verb ہے، تو verb اور noun کے درمیان ہے. تو let us hope dash the best. best جو ہے یہ conjunction ہے یا noun بھی اس کو بول سکتے ہیں، اور دوسرا conjunction نہیں سوری adjective ہے. تو hope جو ہے یہ امید ہے، تو یہ verb کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. let us hope for the best. تو یہ ہمارے پاس صرف اس کی ڈیفینیشن آج ہم اس کو ایڈ کریں گے. تو باقی جو اپروپریٹ پریپوزیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ان کو ٹھیک کریں گے. اوکے، تو یہ ہمارا بیٹا لیکچر کمپلیٹ ہوا. اسی کے ساتھ اگر کسی چیز کی آپ کو اس میں کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے رجوع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو فلی طور پر سیٹسفائی کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے. اوکے، ہوپ یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.